یہ فضائل اعمال میں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے 3,35,5432 مرتبہ انہیں گویا آپ نے ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور آپ نے ایک نماز علیحدہ پڑھی. تو علیحدہ ہم کیسے پڑھتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے، ہمارے الفاظ کیسے ہیں، ہمارے مسائل کیسے ہیں، خدا جانے وہ نماز قبول بھی ہے یا نہیں. اور جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اتنا اجر بن گیا، گویا اتنی مرتبہ ہم نے نماز پڑھ لیا. پہلی بات تو یہ کہ ہم ساری زندگی اتنی مرتبہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. 3,35,00,000 مرتبہ ہم ساری زندگی میں مطلب شروع کریں نا، مسلسل اور کوئی کام نہ کریں تو اتنی بار ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. وہ اتنے مہربان رب ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اتنا اجر عطا فرما دیتے ہیں. یہ تو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اجر اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت. اور جماعت کے طرف پر بعض لوگ سمجھتے ہیں یعنی بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آدمی کر جائے تو فائدہ، نہ کرے تو نقصان بھی نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں نوکری کرتا ہے اس کمپنی کے اندر، تو وہ جب پہلی تاریخ سے لے کر 31 تاریخ تک کام کرتے ہیں تو وہ تنخواہ مل جاتی ہے. ایک آدمی کام نہیں کرتا ہے تو یہ سماریں گے نہیں، ہے ہی نہیں، تعلق ہی نہیں ہے کوئی. بھائی کمپنی والوں کا اس آدمی سے کوئی کام ہی نہیں، کوئی غرض ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسے کچھ بھی نہیں کہے گا، اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. وہ کام کرے گا تو تنخواہ ملے گی، نہیں کام کرے کچھ بھی نہیں، ختم. کیسا ختم؟ لیکن دین میں ایسا نہیں ہے، ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے. کرنے پر فضیلت اور اجر ہے اور نہ کرنے پر وعید ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دی، حتی مضى وقتها، یہاں تک کہ اس کا وقت گزر گیا، ثم قضا، اور پھر وہ نماز اس نے قضا پڑھ لی. یہ نہیں کہ چھوڑی دی پڑھی ہی نہیں، یہ نہیں، وہ تو بعد کی بات ہے، اس کا فیصلہ پھر میں اور آپ بعد میں کریں. نماز اس نے قضا پڑھ لی، نماز اس نے قضا پڑھ لی تو عذب فی النار حقبا والحقب 80 سنة، فرمایا کہ ایک حقب وہ جہنم میں ایک حقب جہنم میں جلے گا اور ایک حقب 80 سال کا ہوتا ہے اور ایک سال 360 دن کا ہوتا ہے اور ایک دن وہاں کے حساب سے وہ 1000 سال کا ہے. وہاں کا ایک دن، یہاں کا 1000. اس طرح 2,88,00,000 سال. اس طرح ایک نماز بغیر جماعت کے قضا پڑھنا، اس طرح ایک نماز قضا پڑھنے کا عذاب ہے، ایک نماز قضا پڑھنے کا. اور ایک بار پھر عرض کر دوں کہ یہ باتیں کسی مولوی کی، پیر فقیر کی نہیں ہیں، یہ احادیث عالیہ کی ہیں. یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. ایک نماز قضا پڑے گا تو 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا. اب ایک آدمی ایک نماز نہیں 2 نمازیں قضا کر دیتا ہے، 3 قضا کر دیتا ہے، کئی ساری قضا کر دیتا ہے، پھر پڑھے ہی نہ تو پھر کیا بنے گا؟ پھر پڑھے ہی نہ تو پھر کیا بنے گا؟ ہم تو 1 منٹ کے لیے اپنی انگلی ماچس کی تیلی بھی نہیں رکھ سکتے ہیں. نیچے سے ماچس کی تیلی لگائیں کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ماچس کی تیلی کے اوپر ہم اپنی انگلی 1 منٹ کے لیے نہیں پکڑ سکتے ہیں. تو ایک نماز کی وجہ سے 2,88,00,000 سال جہنم میں کیسے جلیں گے، کیسے برداشت کریں گے؟ اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم یہاں نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، ہم یہاں نمازیں پڑھنے والے بن جائیں. اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر يا رسول الله قال خوف او مرض لم تقبل من الصلاة التي صلى. فرمایا کہ جو آدمی مؤذن کی آواز سنے اور پھر وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، پھر وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے بغیر عذر کے. صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے رسول یہ عذر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف او مرض، خوف ہے یا مرض ہے. خوف سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے گھر اور مسجد کے درمیان کوئی وادی حائل ہے، کوئی ندی بہ رہی ہے، کوئی جنگل ہے جس میں درندے ہیں، یا اس کی کوئی دشمنی ہے کہ جس کی جان کو خطرہ ہے. خوف سے مراد یہ ہے کہ جان کو خطرہ ہے. اور یا یہ کہ مرض ایسا ہے کہ 2 آدمی کے سہارے نہ چل سکے، 2 آدمی کے سہارے نہ چل سکے، یہ مرض ہے. یہ مرض یہ عذر ہے. اس سے کم کا مرض عذر نہیں ہے، اس سے کم کا مرض عذر نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے. میں اور آپ کو سر کے درد کی عذر بنا لیتے ہیں نا، سر کے درد کی عذر بنا لیتے ہیں، تھکے ہوئے جی یہ عذر ہے تو نہیں. تو فرمایا کہ جو آدمی مؤذن کی آواز سنے
اور وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، یعنی گھر میں پڑھے، کھیتی میں پڑھے، دکان میں پڑھے، کہیں اور پڑھ لیں، تو لم تقبل منہ الصلاۃ التی صلی، اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ اس کا ذمہ ساقط ہو جائے گا، لیکن اس پر ملے گا کچھ نہیں، اس پر ملے گا کچھ نہیں، البتہ ترک جماعت کی وجہ سے مجرم ہے، اس کو سزا ہوگی۔ اور دوسرے تینوں ائمہ کے نزدیک نماز ہوگی ہی نہیں، دوسرے تینوں ائمہ کے نزدیک نماز ہوگی ہی نہیں، اس کی وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو اب مؤذن کی آواز سننے سے کیا مراد ہے؟ مؤذن کی آواز سننے سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنے فاصلے پر ہے کہ جہاں مؤذن کی آواز پہنچتی ہے۔ تو کراچی کے اندر یہ عذر کسی کو نہیں ہے کہ جی مؤذن کی آواز ہم تک نہیں پہنچتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کراچی کے اندر یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ جہاں ہم ہوتے ہیں کراچی میں جہاں کہیں ہم ہوں گے تو ہمیں کئی سارے مسجدوں کی آوازیں آتی ہیں، کئی سارے مساجد کی، یعنی گویا کراچی کے اندر کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی میں تو اس لیے مسجد میں نہیں آ سکا، جماعت کی مجھے تو آواز نہیں آئی، تو نہیں۔ اب ایک آدمی نے گانے لگائے ہوئے، کانوں میں وہ چیز ڈالی ہوئی ہے، یا کسی اور گھر میں پڑا ہوا ہے، یہ آواز نہ سنے، اور یہ کہ جی میں نے آواز نہیں سنی، سنی، یہ عذر نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس تک آواز نہ پہنچ سکے۔ تو قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور احادیث عالیہ کہ نماز ہی ہمارے مسائل کا پہلا سبب ہے۔ دنیا کے اندر ہمیں جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، یعنی آخرت کے مسائل تو بعد میں ہیں، آخرت کے مسائل تو بعد میں ہیں، دنیا کے اندر بھی ہمیں جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس میں پہلی چیز نماز ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نماز کا اہتمام ہو جائے گا تو دوسری چیزیں بھی ہو جائیں گی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ مراد اس سے کیا ہے؟ ایک فجر اور ایک عصر۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک فجر اور ایک عصر۔ تو فجر اس لیے اہمیت ہے کہ اس وقت آدمی کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور عصر یہ اس لیے کہ اس وقت آدمی کاروبار میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے دو نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ائمہ حدیث فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو ان دونوں کا اہتمام کرے گا تو باقی کا تو کرے گا ہی کرے گا، جو ان دو کا اہتمام کرے گا تو باقی کا وہ اہتمام ہر حال میں ہی کرے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کی مہربانی دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی دیکھ لیجئے۔ فرمایا من صلی العشاء جماعۃ فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الفجر جماعۃ فکأنما قام کل اللیل، کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا وہ آدھی رات تک قیام کرتا رہا، آدھی رات تک قیام کا اجر اس کو مل جائے گا۔ اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی فکأنما قام کل اللیل، گویا وہ ساری رات قیام کرتا رہا۔ دنیا میں ہم کسی کمپنی کو ایسا نہیں دیکھ سکتے کہ جو کہے کہ جی مہینے کی پہلی تاریخ کو کام کرو اور آخری تاریخ کو کام کرو، باقیہ تنخواہ پوری لے لو، نہیں، ایسا کوئی نہیں ہوتا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ اس پروردگار کا کرم ہے، یہ اس کا احسان، اس کا انعام ہے۔ اور یہاں بھی ائمہ حدیث لکھتے ہیں کہ اس سے بھی معلوم ہی ہوا کہ جو آدمی فجر اور عشاء کا اہتمام کرے گا تو باقی نمازوں کا بھی وہ اہتمام کرے گا، باقی نمازوں کا بھی وہ اہتمام کرے گا۔ تو ایک بات تو یہ میرے اور آپ کے سامنے آ گئی قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور حدیث عالیہ کے ذریعے سے کہ نماز انتہائی اہم عبادت ہے، اور یہ سب سے پہلی عبادت ہے اس دنیا کے اندر جس کے ہم مخاطب ہیں، اور قیامت کے دن اس کا سب سے پہلے حساب ہوگا۔ پھر دوسری بات کہ میری اور آپ کی ذمہ داری، وقت بھی پورا ہو رہا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری، ایک حدیث عالیہ آپ حضرات کے سامنے پچھلے مجلس میں میں نے ذکر کر دیا تھا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک آدمی نگران اور نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس میں ہمارے گھر والے بھی مراد ہے، ہمارے گھر والے بھی اس سے مراد ہیں، اور جہاں کہیں اللہ نے ہم میں سے کسی کو کوئی منصب عطا فرمایا ہے اور اس کے زیر انتظام جتنے افراد کام کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی سے مراد ہے۔ اب ایک بات یعنی عقلاً ہم دیکھ لیں کتنی عجیب بات ہوگی، ایک آدمی نماز کو چھوڑتا ہے، بھائی اس کا آفیسر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی نماز کے لیے جاؤ، اور یہ نماز کو چھوڑتا ہے کام کی وجہ سے، کام کرتے نماز میں نہیں آتا، تو تنخواہ یہ لے گا اپنی جیب میں رکھے گا، پیسہ یہ رکھے گا اپنی جیب میں، اور وبال آئے گا صاحب پر، آفیسر صاحب پر۔
اللہ نے اس کو ذمہ داری دی ہے نا، بھائی اس کو اٹھائے، یہ اس کو اٹھائے۔ ہاں بعض مرتبہ حیثیت اتنی نہیں ہوتی، صرف کہہ سکتا ہے، تو جہاں کہنے کی طاقت ہے، اتنا اختیار ہے کہ صرف کہہ سکتا ہے تو وہ کہہ دے، اور جہاں حکم ہے، مثال کے طور پر یہاں جو ہمارے سب سے بڑے ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اس سے باقاعدہ اللہ پوچھے گا سب کے بارے میں، وہ باقاعدہ اس کا آرڈر جاری کر دے کہ بھئی نماز کے وقت نماز کے وقت جو نماز نہیں پڑھے گا، کام کرے گا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، بھی ہم نکال دیں گے اس کو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کے اوپر وبال آئے گا، اس لیے کہ اس کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جو دوسرے احباب ہیں، کسی کے یہاں ماتا 2 آدمی ہے، کسی کے یہاں 10 ہے، کسی کے یہاں 8 ہے، اور وہ صرف کہہ سکتے ہیں تو کہنے والوں سے کہنے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو کروا سکتے ہیں اس سے کروانے کا پوچھا جائے گا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل والوں کو، اپنے متعلقین کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، تو اس میں یہی حکم ہے کہ جہاں ہم کہہ سکتے ہیں وہاں تو ہم کہیں۔ مثال کے طور پر ایک اندھا ہے نا، نابینا ہے، اب وہ کسی کنویں میں گر رہا ہے، کسی چھت سے گر رہا ہے، کسی سیڑھیوں میں گر رہا ہے، تو ہم اس کو آواز دیتے بھائی رک جاؤ رک جاؤ، ہم اس کو روکتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو نہ روکے تو کیا ہو گیا، وہ گر جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، سر ٹوٹ جائے گا، زخم آ جائیں گے، اتنا ہی ہو جائے گا۔ لیکن ایک آدمی جہنم میں گر رہا ہے، ایک آدمی اپنی آخرت کو نقصان کر رہا ہے، تو یہ زیادہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم آخرت کے نقصان سے بچائیں، اس کی منت کریں، اس کو سمجھائیں، بار بار کہیں، یہ نہیں کہ جانے دو، میں نے تو کہہ دیا اپنا کام کرے، نہیں، ایک بار کہہ دیا، اس نے بات کو ٹال دیا، پھر کہہ رہے، بار بار کہہ رہے۔ بہرحال قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور احادیث عالیہ کے حوالے سے یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی ہمارے ماتحت ہے، جن کو ہم زبان سے کہیں ہم ان کو زبان سے کہیں، اور جن سے ہم کروا سکے ان سے ہم کروائیں۔ جس طرح ابتداءً حدیث ذکر کر دی تھی کہ آپ نے ساتھ فرمایا کہ جب وہ روکنے پر طاقت رکھتے ہوں اور نہیں روکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور ایک حدیث ذکر کر کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ تبارک و تعالی یقول، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں۔ اس ایسی حدیث کو حدیث قدسی بولتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وہ حدیث قدسی تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، کہ اچائی کا حکم کیا کرو اور برائی سے روکو، قبل ان تدعونی فلا اجیب لکم وتسألونی فلا اعطی لکم وتستنصرونی فلا انصرکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ بھئی برائی سے روکو، اچائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اچائی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایسا وقت آ جائے کہ پھر تم مجھے پکارو، میں تمہارے سوال کو نہ سنوں، تمہیں جواب نہ دوں، اور تم مانگو میں تمہیں نہ دوں، تم مدد طلب کرو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ تو آج اگر ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنی حالت پر غور کرے تو یقیناً ایسا ہی ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، ہماری مدد نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے، یعنی پہلے تو خود بھی ہم نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، اور اگر خود کرتے بھی ہیں تو دوسروں کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، خواہ وہ ہمارے ساتھ ہوں، ہمارے محلے کے ہوں، ہمارے کمپنی کے ہوں، ہمارے ساتھ گاڑی میں جا رہے ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں بھئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو جتنی استطاعت ہے، جتنا آپ کو اختیار ہے اتنا کہہ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔